बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन करام, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी एक इंतहाई गैर मामूली गिरफ्तारी है, क्योंकि शाह जी के बारे में एक इंप्रेशन पिछले कुछ अरसे से यह था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कोई डील करके बाहर आए हैं, उन्हें इजाज़त है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी, आज़ादी से घूमने की भी, उनकी गिरफ्तारी होती नहीं है तो शायद वो माइनस इमरान खान फार्मूला के ऊपर काम कर रहे हैं, इमरान खान को माइनस करके खुद क़यादत को संभालना चाहते हैं, पीटीआई को हाईजैक करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी बातें शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में हो रही थी, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बहुत सारी चीज़ों को वाज़े करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जिन चीज़ों को मैनेज किया जाना था वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, इसलिए शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी क्यों हुई, किस तरह से हुई और अब इसका क्या मतलब समझा जाए, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी से जो कुछ देर पहले जो काम किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम चीज़ों को वाज़े कर देता है। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी से पहले किया क्या। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी किन हालात में हुई और अब इस बात का मतलब क्या समझा जाए। नाज़रीन किराम, शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी से कुछ मिनट्स पहले, यानी कि आप यूं समझिए कि गिरफ्तारी से 5 या 7 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठते ही शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने 3 चीजों को वाज़े किया। 3 चीजें ऐसी की और मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें शायद डाइजेस्टेबल नहीं थी, या इन तीनों चीजों को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम था। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह वाज़े किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म का साथ किसी तरीके से भी नहीं दिया जा सकता। मिसाल लें, उन्होंने उस्मान डार के घर वालों की बात की। उन्होंने बताया कि ये बहू बेटियों को सड़कों पर खड़ा करना कौन सी सियासत है, ये किसी सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ठीक ठाक कंडेम किया। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब का एक एग्रेसिव स्टांस हमने बड़े लंबे अरसे के बाद देखा। शायद जब से शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार होकर रिहा हुए और रिहा होने के बाद बाहर आए, इसके बाद पहली बार हमने ये देखा कि कुरैशी साहब बड़े धड़ल्ले से बोल रहे हैं और ठीक ठाक जो है ना वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और वो मतलब ये कह रहे हैं कि वो कैदी नंबर 804 के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, वो उनसे पीछे नहीं हट रहे। सबसे पहली शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की जो मुझे लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हुई। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मीटिंग में बजाते खुद शामिल होने का एतराफ किया। नाज़रीन किराम, इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की कुछ देर पहले, उसमें मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने ये कहा था कि कुछ सुफरा की एक मुश्तरका मीटिंग हुई है। वो सुफरा जो कि वो सफ़ीर जो अनवारुल हक काकड़ साहब के हल्फनामे की तकरीब में तो नहीं गए, यानी कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में तो नहीं गए, वो सफ़ीर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट और अहम सफ़ीर हैं, वो सफ़ीर इकट्ठे हुए एक घर के अंदर और उन्होंने कुछ डिस्कस किया वहां पर। और मैंने आपको कहा था कि ये खबरें उड़ती हुई आ रही हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी रब्ता किया और तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता करके इमरान खान के बारे में भी कुछ पूछताछ की और पूछा कि वो क्या चाह रहे हैं, और उस बारे में खबरें आई कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस मीटिंग के बारे में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़े किया और कहा, और उस मीटिंग की तस्दीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जी ये एग्जैक्टली ये मीटिंग हुई है, फुला फुला सफ़ीर उसमें मौजूद था, मुझे बजाते खुद उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया था, मैं उस मीटिंग के अंदर गया था, लेकिन उस मीटिंग के अंदर कोई पीटीआई या इमरान खान के बारे में बात नहीं हुई। ऑब्वियसली ये शाह महमूद कुरैशी साहब का एक ऑफिशियल स्टैंस है, लेकिन जो खबर निकली और जिस खबर ने हाइप बनाई वो यही थी कि जो वो सुफरा हैं और इंपॉर्टेंट सफ़ीर हैं, उन सफ़ीरों ने तहरीक इंसाफ से राबता किया था। इस बात की तस्दीक हो गई। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात की भी तस्दीक कर दी और कहा, जी बिल्कुल ये सब कुछ जो है ना वो हुआ है, मैं उसके अंदर मौजूद था और ये सारी चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही, जो मुझे लगता है कि मज़ीद और डाइजेस्ट करना मुश्किल थी और वो भी बड़ी बात थी, वो ये थी कि एक और खबर चल रही थी और वो ये थी कि जो कोर कमेटी है उसके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए।
کہ عمر ایوب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں، کور کمیٹی کے اندر رسا کشی جاری ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا، عمر ایوب کریں گے یا شاہ محمود قریشی کریں گے، اور ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ بڑی رسا کشی جو ہے نا وہ جاری ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، ناظرین کرام، عمران خان جیل سے جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کا مکو ٹھپ کے گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ کیا کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے تمام پاورز کسی بھی ایک خاص شخص کو نہ دی ہیں، نہ کور کمیٹی کسی کے حوالے کیا ہے، بلکہ کور کمیٹی نے انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژنز کرنے ہیں۔ ہاں، عمران خان نے ایک ڈویژن کی ہے، اور وہ کیا کس طرح سے ڈویژن کی ہے کہ فلاں 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 ایشو کو فلاں ممبرز دیکھیں گے، فلاں 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 ایشو کو فلاں ممبرز دیکھیں گے، اور پاورز ڈیوائیڈ کر دی ہیں۔ تو ایک آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل طاقت جو ہے وہ کسی بھی ایک خاص شخص کو نہیں دی، وہ پار جو عمران خان انجوائے کرتے ہیں اس پاور کو کسی شخص کو بھی نہیں دیا۔ تو لہٰذا جو کور کمیٹی کے اندر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جی فلاں شخص عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے نا وہ ادھر کی باتیں ادھر کہہ رہا ہے، جیسا کہ شیر افضل مروت نے کہا، ریکارڈنگ ہوتی ہے زوم میٹنگز کی اور وہ بھیجی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کور کمیٹی کو کوئی ہائی جیک کر لے، کیونکہ عمران خان جیل میں جانے سے پہلے اس کا بندوبست کر کے گئے ہیں۔ تو لہٰذا شاہ محمود قریشی نے گرفتاری سے پہلے یہ جو پریس کانفرنس کی، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور اس میں ان تینوں چیزوں کی تصدیق ہو گئی، اور اسی پریس کانفرنس کے بعد جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دوسری بات ہے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا مطلب کیا ہے اور یہ کن حالات میں ہوئی، جیسے کہ میں نے اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے، اس کی بھی بات سن لیجئے۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اسی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم یہ جو لیٹ انتخابات ہو رہے ہیں اس کو لے کر کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں گے۔ اور ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، جو حامد میر صاحب کا بھی تجزیہ ہے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سے کی گرفتاری جو ہے نا وہ سائفر کے معاملے پہ کی گئی ہے۔ آپ کو پتا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جب سے بل بنا اور وہ قانون بن گیا، اور بل آیا اور اس کے بعد قانون بن گیا صدر صاحب کے دستخط کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کے معاملے میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ قریشی صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ قریشی صاحب سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ آپ اس پہ کام کریں، جس کا ذکر راجہ ریاض نے کچھ دن پہلے آن ایئر یہ بتایا کہ قریشی صاحب ریٹن میں دے کے آئے ہیں کہ میں مائنس عمران خان پہ کام کروں گا۔ تو لیٹسٹ نیوز یہ ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ قریشی صاحب نے کہا جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نہ ڈیل کروں گا، نہ عمران خان سے پیچھے ہٹوں گا، قیادت صرف عمران خان کی رہے گی، عمران خان لیڈ کریں گے، ہم فالوور ہوں گے، عمران خان کے بعد پی ٹی آئی نہیں ہے، عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب جو ہے نا وہ ہم بلے کے نشان کے اوپر لڑیں گے، بلے کے نشان کے علاوہ ہم کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قریشی صاحب ڈیل کے لیے نہیں مان رہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ سے بچ گئی ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے بسی بھی ہے دوسری طرف، وہ بے بسی یہ ہے کہ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یعنی کہ کور کمیٹی کو توڑ دیا جائے، کور کمیٹی کے لوگ ادھر ادھر چلے جائیں، وہ ہو نہیں رہی۔ اس گرفتاریوں کا مطلب ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ بات بن نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریشی صاحب سمیت پوری کی پوری کور کمیٹی انٹیکٹ ہے، اور وہ کور کمیٹی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اور اب مزیدار صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مین وائل یہ کہہ چکی ہے کہ جناب ہم جو 90 دن سے جو لیٹ ہوں گے انتخابات، نہ ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اگر یہ لیٹ ہو گئے تو ہم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ سو پی پی از گوئنگ ٹو دا کورٹ، اور تحریک انصاف کورٹ میں جانے کی بات کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہا ہوں، لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کچھ دوریاں کم ہو رہی ہیں۔ ابھی بڑی یہ ابتدائی مراحل کے اوپر یہ بات ہے، بڑی انیشل سٹیج کے اوپر بات ہے، لیکن ہاں دونوں طرف سے جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی غلطی کا تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہونے عمران خان دے نال اگر اب ہم عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے مکمل نکل جائیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ تھا کہ ہماری گیم سیٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ باپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہونے جا رہی تھی، جنوبی پنجاب کا ایک دھڑا پیپلز پارٹی میں ضم ہونے جا رہا تھا، ہوا ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا اس کے اوپر۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ پتا تھا کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، بلاول بھٹو وزیر اعظم میں نہیں بن رہا، تو ہماری وہ جو ایک ٹریٹ ہے ہمارا، جی ہم ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے بندے ہیں، وہ بھی جاتا رہے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب ہونے کی۔ یہ بھی انیشل سٹیجز، ابتدائی مراحل کے اوپر آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، ایک طرف قریشی صاحب نہیں مان رہے، یعنی کہ جن کے اوپر جو ہے نا وہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دے رہے ہیں،
وہ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو لہٰذا چیزیں جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تب فورس کا استعمال کیا جاتا ہے, تب گرفتاریوں کی نوبت آتی ہے. ایک خبر یہ بھی تھی کہ حماد اظہر کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے, حماد اظہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن ان کے بارے میں آپ کو یہ تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں کہ ہاں ان کی گرفتاری کی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو سو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کدھر ہیں, لیکن حماد اظہر ابھی گرفتار نہیں ہوئے. شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں یعنی کہ اس وقت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تیسری کہانی یہ ہے ناظرین کرام, جو تیسرا معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے وہ اس معاملے کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز عیسیٰ آج جناوالا میں گئے, جس طرح سے انہوں نے بات کی, یہ سٹائل ثاقب نثار سٹائل ہے. ثاقب نثار سٹائل ہے, یعنی کہ ثاقب نثار کے ٹائم کو جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ چودھری صاحب کے بعد, افتخار چودھری کے بعد, ثاقب نثار کے ٹائم کو جوڈیشل ایکٹیویزم کی انتہا سمجھا جاتا ہے. تو ابھی قاضی فائز جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے نہیں ہیں اور وہ جناوالا گئے ہیں, تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کچھ برا ہونا تھا وہ تو اپنے اوپر ہو ہی رہا ہے, دوسرے جو ہے نا وہ لنگوٹ کس لیں. اور آخری خبر آپ کو دے دوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا پلان دوبارہ سے ٹل گیا ہے. سو کل ملا کے کاٹا ہی کاٹا ہے. لہٰذا شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ایک بری خبر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انٹیکٹ ہے. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.